سب سے افضل جو شخصیت ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کا خوف خدا کیسا کہ ایک بار آپ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھا دیکھا تو فرمایا بہت خوب اے پرندے، تو کھاتا پیتا ہے لیکن تجھ پر حساب نہیں، اے کاش میں تیری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا. پرندے کو دیکھ کر اس پر رش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا اور جواب دینا ہوگا. یہ وہی ریالٹی ہے، یہ وہی حقیقت ہے جو ہمارے اسلاف کی نظر میں رہی اور اس دن کی یاد سے کانپتے رہتے، لرزتے رہتے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. مگر ایسا مرتبہ ہونے کے باوجود حضرت عمر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار ان کے پیچھے نماز پڑھی اور دیکھا کہ 3 صفوں تک حضرت عمر کے رونے کی آواز پہنچ رہی تھی. نماز پڑھتے تو ہچکیاں نہ رکتی. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب کسی آیت عذاب کو سنتے تو غش کھا کر گر پڑتے اور اتنا بیمار ہو جاتے کہ آپ کے ساتھی آپ کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. آپ کے چہرے مبارک پر کثرت سے آنسو بہانے کے سبب 2 لکیریں بن گئی تھی. آپ فرمایا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے، قرآن پاک کی آیت تلاوت ہوئی. میں اور آپ بھی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، مگر اللہ والوں کا انداز دیکھیے، قرآن فہمی دیکھیے. تلاوت یہ آیت ہو رہی تھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. ترجمہ کنز الایمان، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. آپ نے جب یہ آیت سنی تو آپ پر غشی طاری ہو گئی. آپ سواری سے گر پڑے، لوگ آپ کو اٹھا کر گھر پر لائے اور پھر آپ 1 مہینے تک اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکے. حضرت عمر فاروق کا آپ نے حال دیکھا، قرآن فہمی دیکھی، رب کا خوف دیکھا. اب آئیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ. کیسا مرتبہ، ذوالنورین ہیں، 2 نور والے کہلاتے ہیں. دنیا میں رہ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 بار جنت خریدی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. گارنٹیڈ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. مگر عالم یہ ہے کہ آپ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. آپ کی خدمت میں عرض کی گئی جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر پر روتے ہیں. تو ارشاد فرمایا میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پا لی تو قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. پھر فرمایا قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے. اب چلتے ہیں بارگاہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں. شیر خدا ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قریبی رشتہ ہے. ایسا مبارک مرتبہ کہ آپ کے نام کے آگے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے. کسی معبودان باطلہ کی طرف توجہ نہ کی، ہمیشہ پیارے آقا کی پرورش میں رہے. ایسا مبارک مرتبہ ہے. مگر خوف خدا کا عالم کیا ہے؟ سیدنا درار کنانی فرماتے ہیں میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کئی مرتبہ دیکھا. اس وقت کہ جب رات کی تاریکی چھا رہی ہوتی تھی، ستارے ٹمٹما رہے ہوتے اور آپ اپنی محراب میں لرزاں اور ترساں اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے گویا زہریلے سانپ نے ڈس لیا. آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر اے میرے رب، اے میرے رب پکارتے. پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بن سور کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا. میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری عمر کم ہے اور تیری محفل حقیر، جبکہ تیرے مصائب یعنی تیری مشکلیں جھیلنا آسان ہے. آہ صد آہ زادے راہ کی کمی ہے، سفر طویل ہے جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے. یہ اللہ والے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو جنت کا مژدہ سن چکے، وہ دنیا میں رہتے تو آخرت کا خوف انہیں ڈرائے رکھتا، اللہ کی یاد انہیں تڑپائے رکھتی. یہ قبر کو یاد کرتے تو آنسو نہ رکتے، انہیں محشر کا دن یاد رہتا. ذرا میں اور آپ سوچیں، چلے باقی زندگی کو چھوڑیں، آج ہی کے دن میں ہم نے کتنی بار اپنی موت کو یاد کیا، ہم نے کتنی بار اپنی قبر کو یاد کیا، ہم نے کتنی بار قیامت کے دن کو یاد کیا. ہم نے کوئی عمل کرنے سے پہلے کب یہ سوچا کہ مجھے اس عمل کا جواب دینا ہوگا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جس حقیقت کی بات میں نے آج کرنی ہے وہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہم سب نے جواب دہ ہونا ہے. اور آج ذرا غور کریں تو ہماری شریعت نے اس دن کی دہرائی کے لیے، اس دن کی یاد بار بار آتی رہے، ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ ہم روزانہ نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کئی بار دن میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ایک آیت پڑھتے ہیں مالک یوم الدین.
बार बार पढ़ते हैं, कभी सोचा कि ये यौमुद्दीन क्या है, उस दिन क्या होना है, उस दिन हमसे क्या सवाल होंगे, वो कौन सी जजा होगी, वो कौन सा इंसाफ होगा। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आइए मैं रब के कलाम में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, अरे जा बजा बार बार कुरान पाक ये याद दिलाता है कि देखो इंसान, भूल ना जाना वो एक दिन आना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सूरह इन्फितार की आखिरी आयतों में यौमुद्दीन की डेफिनेशन बयान हो रही है। इरशाद होता है वमा अदराक मा यौमुद्दीन, और तू क्या जाने कैसा इंसाफ का दिन, सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन, फिर तू क्या जाने कैसा इंसाफ का दिन, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, बड़ा बड़ा कारोबार, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा स्टेटस, क़यामत के दिन हाथ में क्या होगा। कुरान कह रहा है यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, उस दिन कोई जान किसी जान का कुछ इख्तियार ना रखेगी। वल अम्रु यौम इदिल लिल्लाह, और सारा हुक्म उस दिन अल्लाह का है। सूरह इन्फितार की अगर शुरू की आयत पढ़ें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मफहूम है अगर कोई ये जानना चाहता है कि क़यामत कैसे तारी होगी तो सूरह इन्फितार और सूरह इनशिकाक इनकी तिलावत करे, समझे, वो गोया देखेगा कि उसके सामने क़यामत तारी हो रही है, वो मंजर देखेगा। कुरान ने मंजर कशी की है, इदस समाउन फतरत, जब आसमान फट पड़े, व इदल कवाकिबुन तसरत, और जब तारे झड़ पड़े, व इदल बिहारु फुज्जिरत, और जब समुंदर बहा दिए जाएं, व इदल कुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें कुरेदी जाएं, अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, हर जान जान लेगी जो उसने आगे भेजा और जो पीछे। फिर क्या इरशाद होता है, जरा गौर से सुनिए, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए आदमी तुझे किस चीज ने फरेब दिया, अपने करम वाले रब से। झंझोड़ रहा है मेरे रब का कलाम, पढ़े तो सही, समझे तो सही, किस किस अंदाज में हमें याद दिलाया गया है। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक सूरत का नाम ही सूरह क़यामा है। इरशाद होता है ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, रोज़े क़यामत की कसम याद फरमाता हूँ, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और उस जान की कसम जो अपने ऊपर बहुत बलामत करे। क्या आदमी ये समझता है कि हम हरगिज उसकी हड्डियां जमा ना फरमाएंगे? बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, क्यों नहीं, हम कादिर हैं कि उसके पोर ठीक बना दें। हमारी उंगलियों के पोर ऐसे हैं, फिंगरप्रिंट्स जिसे कहा जाता है, करोड़ों अरबों लोग दुनिया में हैं, किसी एक के फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं होते। ये रब है, ये उसकी कुदरत का नजारा है। जो हमारी आंख की पुतली है, आज दुनिया में आई टेस्ट एयरपोर्ट्स पर किया जाता है, इसकी वजह यह है कि जो हमारी आंख की पुतली है, अरबों लोग दुनिया में बसते हैं, रब करीम ने सबकी पुतली अलग बनाई है, वो सबकी आंख की पुतली अलग है, वो ऐसा कुदरत वाला रब है। फिर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान में इरशाद होता है बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा, बल्कि आदमी चाहता है कि उसकी निगाह के सामने बदी करे। यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, पूछता है क़यामत के दिन कब होगा। सुनो सुनो, कुरान कहता है फ़ाइदा बरिक़ल बसर, फिर जिस दिन आंखें चुंधियाएंगी, व खसफ़ल क़मर, और चांद गहेगा, व जुमिअ अश-शम्सु वल क़मर, और सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे। फिर इंसान क्या कहेगा, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र, उस दिन आदमी कहेगा किधर भाग कर जाऊं, किधर छुपूं। है मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में और कई मकामात पर हमें डराया गया है, हमें याद दिलाया गया है। सूरह इनशिकाक पढ़ें, क्या इरशाद होता है, इदस समाउन शक्कत, जब आसमान शक हो, वो अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और अपने रब का हुक्म सुने और उसे सजावार यही है। व इदल अर्दु मुद्दत, जब जमीन दराज की जाए, वो अलक़त मा फीहा व तखल्लत, और जो कुछ उसमें है डाल दे और खाली हो जाए। वो अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और अपने रब का हुक्म सुने और उसे सजावार यही है। फिर रब क्या फरमा रहा है, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ आदमी बेशक तुझे अपने रब की तरफ यकीनी दौड़ना है, फिर उससे मिलना है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाई, उस दिन किसी और अंदाज में सूरह गाशिया में क्या बयान होता है, हल अताका हदीसुल गाशिया, बेशक तुम्हारे पास उस मुसीबत की खबर आई जो छा जाएगी। वुजूही यौमइज़िन खाशिआ, कितने ही मुंह उस दिन जलील होंगे। आमिलतुन नासिबा, काम करें, मुशक्कत झेलें। तस्ला नारन हामिया, जाएं भड़कती आग में। आज दुनिया में चेहरा हसीन हो, चमकता हो, लोग वाह वाह करे, उसकी तमन्ना, अरे मेरी इज्जत हो माशरे में। कयामत में वो लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे जलील हो जाएं, जहन्नम की आग में डाल दिए जाएंगे। और सुनो सुनो, उस दिन कुछ खुश नसीब होंगे जिनके चेहरे चमकते होंगे। कुरान कहता है इसी सूरत में आगे इरशाद फरमाया, वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा,
کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، میں کس کس صورت کی بات کروں؟ کہاں کہاں میرے رب نے ہمیں ڈرایا ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے قرآن نے کہ دیکھو ایک دن ہے جس دن جواب دینا ہے۔ سورہ قارعہ کئی بار سنی ہوگی، کبھی سوچا اس سورت میں کیا کہا گیا ہے؟ قارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے القارعۃ بالقارعہ، دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، یہ قرآن کا اسلوب ہے، پہلے بیان ہوتا ہے پھر سوال ہوتا ہے، وما ادراک مل قارعہ، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔ آپ نے پتنگے دیکھے ہوں گے، بارشوں میں وہ پتنگے جو اڑتے ہیں، آدمی اس طرح پھیلے پتنگوں کی طرح کبھی ادھر جاتا ہوگا کبھی ادھر جاتا ہوگا۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون۔ آپ نے کبھی رضائی والے کے پاس دیکھا ہوگا جب وہ اون دھنکتا ہے تو اون کے گالے، روئی کے گالے اڑتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اے اپنے مال کو تولنے والو، اے اپنے اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کر خوش ہونے والو، اے اپنے اثاثوں کا حساب کر کے مطمئن ہو جانے والو کہ چلو پہلے 2 لاکھ کا میں جناب مالک تھا، اب 4 لاکھ ہو گئے، ارے اب تو 25 لاکھ ہو گئے، قیمت بڑھ گئی پراپرٹی کی، اب میں کروڑ پتی ہو گیا۔ دن بدن اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں، وزن بڑھتا جا رہا ہے، اطمینان بڑھتا جاتا ہے، اور جو غریب، جو مسکین، جو فقیر ہوتا ہے وہ اسی بات کو دیکھ کر افسردہ رہتا ہے، وہ پیسے والا بن گیا، وہ مالدار ہو گیا، میں غریب رہ گیا۔ ارے ان دنیاوی معاملات کو تولنا چھوڑ دو، اس دن ایک میزان لگے گا، ایک اسکیل ہوگا اور اس پر اعمال توڑے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی تولے بھاری ہوئی، نیکیاں زیادہ ہوئی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من مانتے عیش میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اس دن جس کی اعمال، نیکیاں کم ہوئی، تولے ہلکی پڑی، قرآن کہتا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی؟ نارٌ حامیہ، آگ شعلے مارتی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، میں نے آپ کو رب کے کلام سے چند آیتیں سنائی ہیں، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ دن ہے جس کا سامنا ہم سب نے کرنا ہے۔ اسی دن کو ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، اسی دن کو انصاف کا دن کہا جاتا ہے۔ وہاں بات بنانے کی مجال نہیں ہوگی۔ دنیا میں امتحان دیتے ہیں، دوبارہ موقع مل جاتا ہے امتحان دینے کا، 1 سال دوبارہ پڑھنا پڑ جاتا ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایک ہی امتحان ہوگا، فیصلہ ہوگا، ڈیسیشن ہوگا، اور طے کر دیا جائے گا کہ کون مجرموں کے ساتھ جائے گا اور کون نیکوکاروں کے ساتھ جنت کی طرف چلا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے اس دن، آئیے یہ تو میں نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پیش کی، اب علماء کرام کی کتابوں سے، احادیث کے ذریعے جو ہمیں علماء نے قیامت کے دن کے بارے میں بتایا ہے، آپ سے میں گزارش کروں گا تو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کا پہلا حصہ ضرور پڑھیں۔ آپ نے جو اس میں قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، آئیے ان میں سے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ دن ہوگا کیسے، یہ تاریخ کیسے ہوگا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ جسم کے اجزاء اگر سے مرنے کے بعد متفرق ہو گئے ہوں گے، مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور نا ختنہ اٹھیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا سے سوال کیا، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا کیا کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مصیبت ایسی ہوگی، تکلیف ایسی ہوگی، وحشت ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھنے کا لیے اس کی آنکھیں نہ اٹھیں گی۔ بہرحال کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے، اور کافر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر حشر کی طرف لے جائیں گے اور کسی کو آگ ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام میں قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے وہ دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا۔ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کچھ روایتوں میں آتا ہے 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج 9 کروڑ میل دور ہے، ایک تحقیق کے مطابق 9 کروڑ 30 لاکھ مائلز سورج زمین سے دور ہے، اور اس دن 1 میل دور ہوگا۔ پیر میں چپل نہیں ہوں گے۔ آج جون جولائی کی گرمیوں میں ننگے پیر 1 منٹ ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، تانبے کی زمین پر، سورج 1.25 میل پر، اور جناب ننگے بدن، ننگے پیر کھڑا ہونا ہوگا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
اب مٹی کی زمین ہے اور اس وقت تانبے کی زمین ہوگی. اللہ کی پناہ بھیجے کھولتے ہوں گے. اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا, کسی کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کی کمر تک, کسی کے سینے تک, کسی کے گلے تک, اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا. اس گرمی کی حالت میں جو پیاس کی کیفیت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں. زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی, بازوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی, دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے. ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی پر داغ کریں گے. جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے, اور وہ جانور اپنے سینگوں سے اسے مارتے اور اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے اس پر سے گزریں گے. جب سب اس طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے. یوں ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ فقط ایک گرمی کی مشکل ہی اگر بیان کر دی جائے تو یہی مصیبت بہت بڑی ہے. آج ہمیں گرمی میں کھڑا کر دیا جائے اور پسینے میں ہم شرابور ہوں. آپ کبھی کبھی کام سے واپس آتے ہوں گے, بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہوں گے, گھر میں آ کر کوئی سوال کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی بہت گرمی ہو رہی ہے, ابھی بہت تھکا ہوا ہوں, ابھی بہت ٹینشن میں ہوں, ابھی مجھ سے کوئی بات نہ کرو, ابھی مجھ سے کوئی سوال نہ کرو. اللہ اللہ, اس دن اس قدر گرمی میں اب کیا ہوگا سنیے. صرف یہی ایک تکلیف نہیں ہوگی. صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. یہاں تو گھر جاتے ہیں تو ٹھنڈا گلاس لے کر بچوں کی امی کھڑی ہوتی ہے, بیٹا باپ کو کبھی کبھی پنکھا دے دیتا ہے, بیمار ہو جائیں تو کوئی پوچھتا ہے. اتنی بڑی مصیبت اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا. بھائی بھائی سے بھاگے گا, ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے, بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے, ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار. کون کس کا مددگار ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے ماں آئے گی بیٹے کے پاس, بیٹا تجھے بڑی محنت سے پالا پوسا, بڑے تیرے لیے جتن کیے میرے بیٹا, تیری تکلیف پر میں بے قرار ہو جاتی, بیٹا مجھے ایک نیکی دے دے. بیٹا کہے گا ماں آج میں تجھے تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. بیٹا ماں سے کہے گا ماں تو میری ماں تکلیف میں بے قرار ہوتی تھی, آج میرا ایک گناہ لے لے. ماں کہے گی بیٹا میں آج تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی. وہ باپ جو اولاد کے لیے رات رات جاگ کر ڈبل ڈیوٹی کرتا رہا وہ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا, بیٹا پھنس گیا ہوں, ایک نیکی کا سوال ہے. بیٹا کہے گا ابا جان آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس دن کوئی کسی کی بات نہ سنے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا. اس ذرا منظر سوچئے, گرمی کا عالم, پسینہ بہ رہا ہوگا, زمین تانبے کی اور جناب شدت کی. اس وحشت میں اب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا جائے گا. قرآن آپ پڑھتے ہیں, سورہ یاسین کئی بار سنتے ہیں, آپ نے یہ آیت کئی بار سنی ہوگی, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج کے دن مجرموں الگ ہو جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کو اعلان ہوگا کہ اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر دو. عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ اے اللہ میں کتنے میں سے کتنوں کو الگ کر دوں؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999 الگ کر دو. 999 جہنمیوں کی لائن میں لگا دیے جائیں گے, ایک ہوگا جو ان میں سے جنتیوں کی طرف جائے گا. یہ وہ وقت ہوگا, الفاظ سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے, حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا, لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے, لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. روایتوں میں آتا ہے اس دن ایک بچہ اپنے والد کو دیکھے گا کہ والد مجرموں کی لائن میں لگا ہے. بیٹا کہے گا ابا جان آپ مجرموں کے ساتھ. ایک مقتدی امام کو دیکھے گا کہ امام مجرم کی لائن میں لگا ہے. مقتدی کہے گا ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. جواب ملے گا میں نیکی تمہارے سامنے تو کرتا تھا, اکیلے میں گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. کسی ایسے مبلغ, ایسے واز کرنے والوں کو لوگ مجرم کی لائن میں دیکھیں گے جس کا بیان سن کر نیک بن گئے ہوں گے. کہیں گے حضرت آپ کی باتیں سن کر تو ہم نیک بنے, آپ مجرموں کی لائن میں. وہ کہیں گے میں تمہیں تو نیکی کی بات کرتا تھا, خود نیکی نہ کرتا تھا. اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آج لوگوں سے عیب چھپا لیتے ہیں, آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, میں جو چاہے کرنا چاہوں کر لوں. ظالم سوچتا ہے آج مظلوم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, جو لوٹنا ہے لوٹ لو. آج ڈکیتی کرنے والا سوچتا ہے ارے میں ڈکیتی کرتا ہوں, مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. دہشت گردی کرنے والا سوچتا ہے ارے آج مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. آج چوری کرنے والا سوچتا ہے میرا روب ہے, میں جب پسٹل دکھاتا ہوں سامنے والا ڈر کے ساری جیب خالی کر دیتا ہے. آج اپنی ماں کو ستانے والا, اپنے باپ کو ستانے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے کماتا ہوں, میری ماں کو میرے ماتحت ہونا چاہیے, میرے باپ کو مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے. آج راتوں کو چھپ چھپ کر بدکاری کرنے والا, شراب پینے والا, جوا کھیلنے والا, بے حیائی کے کام کرنے والا, نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے آج تو کوئی نہیں دیکھ رہا, اڑا لو جتنے کچھ چھڑے اڑانے ہیں. اس دن اعلان ہوگا
वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों अलग हो जाओ। इमाम अहले सुन्नत हमें उसी दिन की याद दिलाते हुए बताते हैं, देखो यहां छुप कर गुनाह ना करो। आला हजरत कहते हैं छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। वहां नहीं बात बनाने की मजाल, वहां ये नहीं कह सकोगे नहीं नहीं अल्लाह मैंने ये नहीं किया था, मैं नहीं किया, मेरा जुर्म नहीं था। अरे वो दिन वो होगा जब कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिम, बंदा कहेगा मौला मैंने गुनाह नहीं किया, ये नामा अमाल में गलत लिखा है, तो रब इरशाद फरमाएगा हम गवाह पेश करेंगे। बंदा सोचेगा मैंने तो अकेले में गुनाह किया था, कोई देखने वाला नहीं था, गवाह कहां से आ गया। कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिम, उस दिन उनके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उसके हाथ गवाही देंगे, ये हाथ बोलेंगे हाँ हाँ मौला मैंने गुनाह किया था, मैंने जुल्म किया था, मैंने इन हाथों से बेहयाई के काम किए थे, ये हाथों को गैर महरम औरतों से मस किया था। उस दिन पैर गवाही देंगे, हाँ रब्बे करीम मैं लेकर गया था इसे गुनाहों के अड्डों की तरफ, कोई बात बनाने की मजाल नहीं होगी। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं वहां नहीं बात बनाने की मजाल, चारा इकरार है, क्या होना है बस मानना पड़ेगा किया है, हाँ मैंने किया है। उस दिन माफी नहीं चलेगी, आज मांग लो माफी। बंदा उस दिन कहेगा मौला एक मौका दे दे, बस एक चांस और दे दे, अब नेकियां करूंगा, अब गुनाह नहीं करूंगा, अब सजदे करूंगा, मगर उस दिन मौका नहीं मिलेगा। जरा सोचो सारी जिंदगी ऐश करता रहा और अगर कियामत के दिन मुझे मुजरिमों की लाइन में खड़ा कर दिया गया, हमने सुना उस दिन कुछ मुंह होंगे जो जलील होंगे, अगर कियामत में जलील हो गया तो मुझसे ज्यादा बेकार कौन रहा, मुझसे बड़ा नाकाम कौन रहा। आज दुनिया में खूबसूरत हूं, कियामत के दिन चेहरा सियाह पड़ गया तो मुझसे बड़ा नाकाम कौन होगा। उस दिन की तैयारी कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आगे सुनिए सदरुल शरिया फरमाते हैं अभी एक मुसीबत हो तो बयान की जाए, दो मुसीबत हो तो बयान की जाए, 100 हो तो बयान की जाए, 1000 हो तो बयान की जाए। फरमाते हैं ये सब तकलीफें 2-4 घंटे, 2-4 दिन, 2-4 माह की नहीं, बल्कि कयामत का दिन तो 50,000 बरस का एक दिन होगा, करीब आधा गुजर जाएगा। 25,000 साल तो इसी तकलीफ में गुजर जाएंगे, इंतजार में गुजर जाएंगे। फिर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे, चलो चलो किसी सिफारिशी के पास चलते हैं, कोई तो हमारी मदद करे, इस मुसीबत से हमारी जान छूटे। तय होगा कि चलो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, वो सबके बाप हैं, अल्लाह ताला ने उनको अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, जन्नत में रहने को जगह दी और मर्तबा नबूवत से सरफराज फरमाया, उनकी खिदमत में हाजिर होना चाहिए, वही हमको इस मुसीबत से नजात दिलाएंगे। गर्ज तमाम लोग लरसते कांपते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे। ए आदम आप अबुल बशर हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और अपनी चुनी हुई रूह आप में डाली है और मलाइका से आपको सजदा कराया है, जन्नत में आपको रखा, आपको तमाम चीजों के नाम सिखाए, आपको सफी किया कि आप देखते नहीं हम किस हालत में हैं, आप हमारी शफाअत कीजिए, अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे। फरमाएंगे मेरा ये मर्तबा नहीं है, मुझे तो आज अपनी जान की फिक्र है, मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने ऐसा गजब ना पहले फरमाया जो आज फरमाया है, ना आइंदा फरमाए, तुम ऐसा करो किसी और के पास जाओ। अब ये महशर वाले एक दर से वापस होकर दूसरे दर की तरफ चलेंगे, अब कहेंगे हम किसके पास जाएं, आप ही बताएं। फरमाएंगे नूह के पास जाओ, वो पहले रसूल हैं, जमीन पर हिदायत के लिए भेजे गए हैं। लोग इसी हालत में हजरत नूह की बारगाह में हाजिर होंगे, उनके फजाइल बयान करेंगे, अर्ज करेंगे हुजूर आप अपने रब के हुजूर हमारी शफाअत कीजिए, वो हमारा फैसला कर दे। यहाँ से भी वही जवाब मिलेगा कि मैं इस लायक नहीं, मुझे अपनी पड़ी है, तुम किसी और के पास जाओ। अर्ज कहेंगे आप ही हमें बताएं किसके पास जाएं। फरमाएंगे तुम इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाओ कि उनको अल्लाह ताला ने मर्तबाए खुल्लत से मुमताज फरमाया है। लोग उनके पास जाएंगे, वो भी यही जवाब देंगे आज मुझे अपना अंदेशा है, जाओ किसी और के पास जाओ। मुख्तसर ये कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजेंगे, वहां भी यही जवाब मिलेगा। हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, वहां भी यही फरमाया जाएगा कि मेरे करने का ये काम नहीं, आज मेरे रब ने वो गज़ब फरमाया है जो पहले कभी नहीं फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है, तुम किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे हुजूर हमें आप किसके पास भेजते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तुम उनके हुजूर हाजिर हो जाओ जिनके हाथ पर फतह रखी गई है, जो आज बेखौफ हैं और वो तमाम औलाद आदम के सरदार हैं। तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो, वो खातमुन नबिय्यीन हैं, वो आज तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे, उन्हीं के हुजूर हाजिर हो, वो जरूर शफाअत करेंगे। अब ये सारा महशर
یہ قافلہ، یہ گھبرائے ہوئے، یہ پریشان حال، یہ گرمی کے ستائے ہوئے، یہ پیاس کے مارے ہوئے ساقی کوثر کے دربار میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ اللہ نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں، حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں، کس حال کو پہنچے۔ حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ جواب میں میرے آقا ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، وہ انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر میرے آقا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے، ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطا واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، جو مانگو گے وہ ملے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، میرے آقا گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالیں گے، انہیں جنت کی طرف ڈالیں گے۔ میرے آقا کسی گناہگار کے پلڑے کو بھاری کر رہے ہوں گے، کسی اپنے پیاسے امتی کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا ہی وہ ہستی ہے، اس دن وہی مددگار ہیں کہ جب انسان پریشان ہوگا، آقا کا امتی دکھی ہوگا، میرے آقا داد رسی فرمائیں گے۔ ذرا سوچیں، اور نبی اپنے تمام لوگوں کو کسی اور کے پاس بھیج دیں گے، مگر حضور کا کیا فرمان ہوگا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب قیامت کے اس پرہول منظر کو کس طرح بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، کسی کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا، کسی کو کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہو، اتنی فریاد ہو رہی ہوگی، مگر قربان جائیے ہمارے آقا پر۔ کیا فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، میرے آقا کو اپنا اندیشہ نہیں، مگر پھر بھی ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہے۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہو، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، کبھی ادھر دوڑیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی اس کو نکالیں گے، کبھی اسے بچائیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب اس پورے بیان میں ہمیں کچھ باتیں جو قرآن کے ذریعے، جو احادیث کے ذریعے سیکھنے کو مل رہی ہیں، نبی پاک کے ہم امتی ہیں، خدا کی قسم یہ بہت بڑا ہمارے رب کا ہم پر احسان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تمام نبیوں کو قیامت کے دن نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے، میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کرواؤں۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مجھے کہا گیا، مجھے اذن دیا گیا کہ یا تو تمہاری آدھی امت کو بخش دیا جائے یا تمہیں شفاعت دی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کو قبول کر لیا ہے۔ ہمارے آقا ہمیں نہیں جانے دیں گے، وہ ہمیں ضرور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، ہمارا یقین ہے، مگر میرے پیارے اسلامی بھائی، کیا میں نے اور آپ نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے والے کام کیے ہیں؟ میرے آقا ہی کی تو حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہو۔ ہمیں تو محبت، ہمارے مسلمانوں کو محبت کافروں سے ہو گئی، آقا کے نافرمانوں سے ہو گئی، فلم ایکٹروں سے ہو گئی، گانے باجے سننے سنانے والوں والیوں سے ہو گئی، ہمیں تو بے حیائیوں سے محبت ہو گئی، بدکاروں سے محبت ہو گئی۔ آج نوجوان اپنا آئیڈیل کسی کو بنا بیٹھا، ذرا سوچو اگر کسی کافر کے ساتھ حشر ہو گیا تو کیا کرو گے؟ وہ تو مجرموں کی لائن میں ہوگا، کہیں میں اس سے محبت کرنے کی وجہ سے میں بھی اس لائن میں نہ چلا جاؤں۔ یاد رکھے، صالحین الگ ہوں گے، اولیاء الگ ہوں گے، صحابہ الگ ہوں گے، انبیاء الگ ہوں گے، نیک لوگ الگ ہوں گے، اور وہاں رشوت خور، سود خور، ماں باپ کو ستانے والے، ظلم کرنے والے، قتل کرنے والے، ڈکیتیاں مارنے والے، طرح طرح کے جرائم کرنے والے، بے حیائی کے کام کرنے والے، وہ الگ ہوں گے۔ اگر میرا بھی انہی سے پیار ہے، میں بھی انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میری دوستیاں بھی انہی سے ہیں، تو کہیں ہم میں سے بھی کوئی شخص ان کے ساتھ نہ اٹھایا جائے۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ہی ہستی ہے جو کام آئے گی اس دن۔ آپ نے دیکھا انبیاء منع کر دیں گے، مگر میرے آقا وہ ہیں جو اس دن شفاعت فرمائیں گے۔ مگر نبی پاک کا یہ حکم تو ہم تک پہنچا ہے نا، نماز پڑھو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر اس دن ہم بھکاری کی مانند آقا کی بارگاہ میں گئے شفاعت کے لیے، اور اگر یہ کہہ دیا گیا کہ میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم تو ایک وقت نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا بنے گا ہمارا؟ اگر آقا نے یہ فرما دیا کہ یہ حدیث پاک تم تک نہ پہنچی، جس کا مفہوم ہے کہ جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، آج نہ ہمارا چہرہ سنتوں والا، نہ لباس سنتوں والا، نہ باتیں سنتوں والی، نہ کردار سنتوں والا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، اس میں رہ کر ایسے کام کر لو کہ قیامت کے دن
आका हमें अपने दामन में छुपा ले। याद रखो, अगर आका नाराज हो गए ना, सारी दुनिया राजी हो जाए, सारी दुनिया में इज्जत बढ़ जाए। और अगर नबी पाक नाराज हो गए, अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, बरोज़े हश्र गर चश्मे करम मुझ पर न की तो फिर, आका बरोज़े हश्र गर चश्मे करम मुझ पर न की तो फिर मैं जाकर किसके दामन में छुपूंगा या रसूल अल्लाह। सभी ठुकरा चुके, गर तुम भी मुझसे हो गए नाराज, कसम रब की कहीं का ना रहूंगा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आज ऐसी पक्की नियत करो, दुनिया की इज्जत, दुनिया की दौलत के पीछे भागने की बजाय उस दिन आमाल ज्यादा हो और आमाल नामा वजनी हो जाए, उस दिन चेहरा चमकदार हो, उसकी फिक्र कीजिए। उस दिन नामा आमाल पढ़े तो शर्म ना आए। आज ये नियत कर लीजिए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान के पूरे रोजे रखेंगे, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, अपने वालिदैन को नहीं सताएंगे, नामहरम औरतों से दोस्ती नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे बुराई के काम हैं। हराम कमाने वाला हराम कमाने से तौबा करे, झूठ बोलने वाला झूठ बोलने से तौबा करे। क्यों ऐसे काम करते हैं कि जिससे रब और उसका हबीब नाराज हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही दावत इस्लामी के मदनी माहौल का मकसद है। हमारे इज्तिमात का मकसद होता है कि दुनिया में रहकर हमें आखिरत की तैयारी करवाई जाए। अगर दुनिया में रहकर तैयारी ना की तो बाद में तैयारी का कोई मौका ना मिलेगा। रब करीम से दुआ है, मौला करीम हम सबको जो नीयतें की हैं उस पर इस्तिकामत अता फरमाए। बयान के आखिर में वो अशार, बाकी हमारे पास तो ना अल्फाज हैं ना वो अंदाज़ है, एक वली कामिल के कलम से लिखे गए। मेरी मुराद मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत मेरे आका रहमत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान के कलम से क़यामत की हौल नाकियों से बचने के लिए जो दुआ लिखी गई उसको मिलकर पढ़ लेते हैं। हाथ उठा लीजिए। या इलाही गर्मिए माशर से जब भड़के वतन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साक़ी कौसर शहे जुदो अता का साथ। या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। या इलाही सर्द मोहरी पर हो जब खुर्शीद हश्र, सैयदे बेसाया के जिल्ले लिवा का साथ हो। या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगीर, अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो। और या इलाही